جنازے والی چھوڑ دی اور بریلویوں کے الزام لگایا کہ یہ بدعت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جنازے ہوتے ہیں تو بریلوی دعا مانگتے رہتے ہیں اور بیچ میں سے دیوبندی والے حدیث نکل جاتے ہیں. ادھر سے تو کوئی بھی نہیں نکلا. تاج میر صاحب خود دعا کروا رہے تھے, پھر بریلویوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادہ عاصم جمیل کا انتقال ہوا. مولانا صاحب نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی, اجتماعی قرآن خوانی بھی کروائی, تیجا بھی کروایا, قل خوانی بھی کروائی, قبر پر پھول چڑھائے, قبر پر قرآن خوانی کرائی. علماء دیوبند پاکستان اور بیرون پاکستان سے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی. وہ اشخاص جنہوں نے سب سے زیادہ گندی زبان استعمال کی ان میں سے ایک کا نام ہے مرزا محمد علی جہلمی. سامعین و ناظرین, مرزا محمد علی جہلمی زہریلی زبان, گندی طبیعت, لومڑی جیسی چالوں کا مالک ہے, الفاظ کا کھلاڑی ہے اور جہالت کے سمندر میں غرق ہے. علماء اکرام, اولیاء اکرام, انبیاء اکرام کی توہین اور اسلام دشمنی اس کا مشن ہے. سامعین و ناظرین, مرزا محمد علی جہلمی کہتا ہے کہ عاصم جمیل کی موت پر اور دعا بعد نماز جنازہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا صاحب فرماتے ہیں, عاصم جمیل کی موت پر سب نے اپنا لچ فرائی کیا اور وی لوگز بنائے. اپنے فرقے والوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ڈس آن کیا. مولویوں نے کلپ بے شرمی اور بے حیائی سے بنائے. سامعین کرام, آپ مرزا کے یہ الفاظ سنیں, الفاظ کا چناؤ ملاحظہ فرمائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ تہذیب تمدن مرزا کے قریب سے بھی نہیں گزرے. نہیں معلوم کہ اس کی بدتمیزی اور بے حیائی میں زیادہ حصہ مرزا کے تخم کا ہے یا مرزا کے دودھ کے اثرات ہیں. مرزا نے کہا کہ بریلویوں نے غلط عقائد اور ایکٹیویٹیز کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کام کر دیا ہے تو ہمارا فرقہ بھی ثابت ہو گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ کتنا کمینہ شخص ہے, کس طرح کے اعتراض کر رہا ہے علماء بریلوی پر. ہے اس ذلیل کی مکاری اور لومڑی جیسی چال. یہ وہ عیب ہے جو مرزا کی اپنی ذات میں موجود ہے اور علماء کرام پر چسپاں کر رہا ہے. بابوں کی شخصی تقلید میں گمراہی کی اس مقام پر مرزا پہنچ چکا ہے کہ اب اس کا واپس لوٹنا بہت مشکل ہے. لگتا ہے کہ اس کی ماں نے جب اس کو جنم دیا تھا تو بہت بڑا جھوٹ بول کر اس کو جنم دیا تھا اور اس کو گٹی جو ہے وہ بھی جھوٹ کی دی تھی. یہ اللہ پر بہتان مانتا ہے, اللہ کے رسول پر اور اولیاء کرام پر بہتان مانتا ہے, جو الحمدللہ ہم اس کی تقریروں سے ثابت کر سکتے ہیں. یہاں مرزا کہتا ہے کہ جنازے کی فوراً بعد دعا کا معاملہ. ظاہر ہے کہ بریلویوں کو تو موقع مل گیا. انہوں نے تو کلپ بنانا شروع کر دیے کہ آپ لوگوں نے ہمیں 100 سال سے نیزے کی نوک پر رکھا ہوا تھا کہ ہمیں تم کہتی ہو کہ یہ دعا کرنے والے بدعتی ہیں, تو اب تمہارے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا کیا ہے. مرزا کہتا کہ حالانکہ یہ جھگڑا نون سینس قسم کا جھگڑا ہے. فرض کے بعد دعا بدعت ہے. دوسروں کی نماز جنازہ کے وقت دیوبندی اور وہابی نکل جاتے ہیں, یہاں تو کوئی بھی نہیں نکلا, تو ہمارا مسلک جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا, یعنی بریلویوں کا. دلیل کیا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کام کر لیا ہے, یعنی قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ بریلویوں کا اور نہ ہی دیوبندیوں کا. قرآن و حدیث سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. مرزا کہتا ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد اسی جگہ پر دعا کرنا بالکل ثابت نہیں ہے, اور پھر ریفرنس دیتا ہے اپنی ویڈیو کے اندر کہ ابو داؤد شریف کی حدیث 3199 ہے اور مشکات کی حدیث 1677 ہے. کہتا ہے کہ بریلوی جو ہے نا یہ حدیث لے کر آتے ہیں اور اتنی بے ایمانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جنازے کے اندر جو ثابت نہیں ہے وہ بھی ثابت کرتے ہیں. مرزا کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں تو موجود ہے کہ جب تم اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھو تو اپنے بھائی کے لیے خلوص دل سے دعا مانگو, یعنی نماز جنازہ کے اندر. تو بریلویوں نے جان بوجھ کر الفاظ بنائے ہیں کہ بعد میں دعا کرو, تو انہوں نے اپنے بابوں والی دعا جو ہے نا یہاں پر فٹ کر دی ہے. ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنا آتی ہے, تھوڑا بھی کسی کو حدیث کا علم ہے یا شغف ہے, تو وہ جان جائے گا کہ چیپٹر میں کون سی حدیث آتی ہے. وہ پڑھ کر دیکھ لے تو بالکل پتہ چل جائے گا کہ بریلویوں نے یہاں پر فراڈ کیا ہے. کس چیز میں؟ کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے, حالانکہ نماز جنازہ کے اندر دعا ہے. یہ مرزا جہلمی دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو, سامعین کو.
میں کہتا ہوں کہ مرزا جہلمی کی اکیڈمی میں مرزا کے خطابات سننے والے سب جاہل بھی ہیں اور بے غیرت کمینے بھی ہیں۔ کیوں؟ وہ خود تو اندھے ہیں لیکن علمی کانے مرزا کو اپنا راجا بنائے ہوئے ہیں۔ یوں مرزا جہلمی اندھوں میں کانا راجا بن بیٹھا ہے۔ یہ لوگ اندھی تقلید میں ایسے ہی محو ہیں جیسے مرزا اپنے بابوں کی اندھی تقلید میں محو ہے، ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ انہیں کچھ نہ کچھ تو غور و فکر کرنی چاہیے کہ مرزا انہیں جنت میں لے کے جا رہا ہے یا کہ جہنم کے گڑھے میں پھینکنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، مرزا نے سنیوں کو دعا بعد نماز جنازہ مانگنے کی وجہ سے بدعتی بھی کہا ہے، بے شرم بھی کہا ہے، ڈھیٹ بھی کہا ہے، اور پھر مرزا نے کس طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو غدار رسول اور اللہ کا غدار بھی کہا ہے، اور کہا کہ یہ ترجمہ کو بدلنے والے ہیں۔ سامعین و ناظرین، چند منٹوں کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ قرآن اور حدیث سے مرزا کی دشمنی جو ہے میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور اظہر من الشمس انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ مرزا جو ہے یہ اللہ کا بھی غدار ہے، اللہ کے رسول کا بھی غدار ہے، اور دین اسلام کا دشمن بھی ہے، اور کس طرح یہ حوالے دے کے سامنے لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے حوالے دیتا ہے کہ لوگ کہیں کہ مرزا ٹھیک کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ حوالے دے کر بھی غداری کرتا ہے اور حدیث کو بدل دیتا ہے۔ ذرا سماعت فرمائیں۔ سامعین کرام، یہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث جس کا نمبر ہے 3199 جو مرزا نے پیش کی، لیکن کس طرح غداری کی ہے حدیث مبارکہ سے وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خاص دعا مانگو، جس کا ترجمہ اس نے اپنے بابوں کی تقلید میں یہ کیا کہ نماز کے اندر دعا کرو۔ فا سے معلوم، یہاں پر فا جو ہے فاخلصوا لہ الدعاء، فا سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فوراً دعا کی جاوے بلا تاخیر۔ جو لوگ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ نماز میں دعا کی جائے، اس کے لیے دعا مانگو مردہ کے لیے، وہ فا کے معنی سے غفلت کرتے ہیں، جیسا کہ مرزا غافل ہے، کیونکہ مرزا کو تو کسی مدرسے کی کسی گرامر کی ہوا تک نہیں لگی ہے، اس لیے اسے یہ کیا جانے کہ یہاں پر کیا صیغہ استعمال ہوا اور کیا حکم جاری ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، اذا صلیتم یہ شرط ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء یہ جزا ہے، صلیتم شرط ہے، فاخلصوا لہ الدعاء اس کی جزا ہے۔ شرط اور جزا میں تغیر چاہیے، نہ یہ کہ اس میں داخل ہو، شرط الگ ہے جزا الگ ہے۔ پھر صلیتم ماضی ہے اور صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ اب مرزا کو کیا پتا چلے کہ یہ پہلا جو ہے وہ ماضی ہے اور جزا جو ہے یہ امر ہے، شرط ماضی ہے اور جزا جو ہے وہ فعل امر ہے، اور فاخلصوا یہ امر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دعا کا حکم نماز پڑھ چکنے کے بعد ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو پھر تم منتشر ہو جاؤ، اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ۔ اب اس گندی طبیعت والے جاہل مرزا سے اس کے سامعین اور اس کو سننے والے ذرا پوچھیں اس کے فالور کہ او بدبخت ذرا سامنے آ یا اس کا جواب دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ۔ تو مرزا یہاں پر ترجمہ تو کیا کرے گا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے اندر تم منتشر ہو جاؤ۔ تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر حدیث کا علم حاصل کرنے والا ہے، اور گمراہ تو تو نے ہونا ہی ہونا تھا۔ اب ذرا دیکھیں، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اس میں نماز کے لیے اٹھنا مراد ہے،
نہ کہ نماز کا قیام، جیسا کہ الہ سے معلوم ہوا، لہٰذا یہاں بھی وضو ارادہ نماز کے بعد ہی ہوگا، ارادہ نماز میں نہیں، اور فا سے تاخیر ہی معلوم ہوئی۔ حقیقی معنی کو چھوڑ کر بلا قرینہ مجازی معنی مراد لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعتی لوگوں کا کام ہے۔ لہٰذا اذا صلیتم علی المیت یہ ماضی ہے، فعل ہی اور ہے، اور اس کی جزا کیا ہے؟ فاخلصوا لہ الدعاء، نماز جنازہ سے فارغ ہو چکے، ماضی ہو گیا، آگے امر آ رہا۔ اب مرزا بیچارے کو گرامر کا کیا پتہ ہے، اس کو سیغوں کا کیا پتہ ہے؟ یہ جاہل جس طرح سے اپنے وڈیروں کا ترجمہ دیکھتا ہے نا، بالکل ان کی تقلید کر کے خود بھی گمراہ ہے۔ دلو و ادلو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے تو وہ بے علمی اور جہالت میں فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اور جن کو یہ فتویٰ دیں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ مرزا ہے۔ سامعین، ابو داؤد کی حدیث 3221، یہ دوسری حدیث مرزا نے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ضرب ماری ہے اس ملعون نے۔ اس کا کھانہ خراب جائے، اگر یہ محدثین کرام کے دور میں ہوتا وہ اس کا گاٹا اتار دیتے۔ اس ظالم نے کہا کہ قبر پر کھڑا ہو کر اس کی تثبیت کے لیے کہ دعا کرو کہ اللہ قبر کے سوالوں کے جوابوں میں آسانی پیدا کرے۔ یہ مرزا اتنا ٹکڑا تو بیان کر رہا ہے، لیکن چونکہ پہلے یہ لوگوں کو چکمہ دے بیٹھا ہے کہ لوگوں کو جو اردو تھوڑا سا جانتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس باب میں کون سی حدیث آنی ہے، تو باب یہاں بھی مرزا کتاب الجنائز ہی ہے، تو یہاں پر وہ حدیث آئی، لیکن تو چھپا گیا، جو اصل مقام ہے نا اس کو تو چھپا گیا ہے۔ یہ تو غداری کرتا، اور دیکھیں کتنا غدار ہے کہ سامنے وہ حدیثوں کے نمبر بھی دیتا ہے۔ کس واسطے؟ اپنا اعتماد جیتنے کے لیے، کہ لوگ کہیں کہ نہیں، اگر یہ مجرم ہو تو حدیثوں کے حوالے پیش نہ کرے۔ حدیثوں کے حوالے پیش کر کے غداری کرنا دین کے ساتھ، رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ، یہ مکاری صرف اس مرزا کو ہی آتی ہے، لیکن آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ اگر تجھ میں ہمت ہے، کوئی علم ہے، تو ہم تیرے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن طریقے سے مجادلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں، تو ہمارے چیلنج کو قبول کرے یا اس کا توڑ ویڈیو بنا کر ہمیں دکھائے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین، دوسری جگہ پر اس نے مغالطہ کتنا بڑا دیا ہے کہ یہ جملے ہی حذف کر گیا۔ آئیں ذرا ابو داؤد شریف کی اس حدیث کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر پر مٹی ڈلوائی یا ڈالی، اس سے فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، حضور علیہ السلام قبر کے سرحانے کھڑے ہو گئے، وقال استغفروا لاخیکم، اے میرے صحابہ تمہارے بھائی جو انتقال کر گئے نا، ان کی بخشش کے لیے دعا کرو، مر جائیں ہو تو کچھ اور زہر کھا کے مر جا بے شرما۔ کیوں تجھے دشمنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ؟ یہ ایک حدیث کے ساتھ نہیں تو کھلواڑ کر رہا، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، جب وقت آئے گا انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ یہاں پر مر گیا ظالم جو لوگوں کو بدعتی کہتا ہے، وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا مانگو۔ یہ دوسری دعا ہو گئی۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ ابھی فرشتے آئیں گے اور قبر کے سوالات کریں گے۔ یہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث، اور یہ کہتا ہے جی یہ سنی جو ہے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، کہتا ہے جی یہ لوڈ کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر سواریوں کو کہ تمہیں مکے اور مدینے لے کے جانا ہے، تو کسی کو بریلی اتار دیتے ہیں، کسی کو دیوبند اتار دیتے ہیں۔ تیری اس گندی طبیعت پر خدا کی لعنت، تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پر سوار کرتا ہے۔
اور لے کے کہاں جاتا ہے؟ وہ نجدی کیڑے تو نجد میں جا کر اتارتا ہے۔ میں تیرے سامنے جو علمی دلائل دیے ہیں نا، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تو اپنے بابوں کی اندھی تقلید کر رہا ہے۔ جو ترجمہ وہاں پر لکھا گیا ہے تجھے ترجمہ یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو ایک ویڈیو میں تو نے کیا کہا تھا؟ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ میں نے تیری وہ ویڈیو سنی ہے کہ تو کہہ رہا تھا کہ کانا یادربو، یا اس طرح کا صیغہ تھا، کانا آیا تھا مزارے پر، تو نے کہا یہ دیکھیں جی یہ مزارے کا صیغہ ہے، اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ماضی استمراری ہے۔ تو اس سے بڑھ کر جاہل کون ہے؟ اور جاہل اپنے گھر میں بیٹھ اور جا کے کوئی پلمبری کا کام کر یا اور کر، نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو معاف کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی معاف کر دے۔ مرزا اپنے فالورز کو ہسانے کے لیے پوچھتا ہے کہ ایسا چک وڈیا میں انہوں نے۔ مرزا صاحب جس ویلے وہ جڑا چک وڈدا نا ہلکایا جاوے نا تو ان کا علاج یہ ہے کہ انہوں گولی مار دو، ٹھیک ہے؟ تے تیرا علاج تے یہ ہے کہ تینوں گولی وجے، تینوں گولی مارن کون مارن؟ چیف آف آرمی سٹاف مارے، ٹھیک ہے جی، جج صاحب حکم لکھن، علاج تیرا یہ ہوئی ہے، لیکن حکومت غیر شرعی ہے، ورنہ تینوں گولی وج جانی چاہیے۔ واقعہ تو علمی طور تے ہلکاواں کتا بن گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں چک وڈیا ہے، تو تینوں پتہ چک کون وڈدا ہے؟ ہن مینوں نہیں پتا کہ تو امپورٹڈ ہاں یا کہ تو جیل میں ہی ہوئے ہیں جہے چک وڈ دے نے۔ پھر کہتا آیا نا داڑ تھلے، تو مینوں دس یار بازاری زبان استعمال کرتا تینوں تو اور طریقے نال گفتگو نہیں کر سکتا؟ آیا نا مزہ، آیا نا ہوں داڑ تھلے، پھر تو کنوں کہہ رہے ہیں؟ تو چاہنا کیاں کنہ کہ انتشار تو پھیلانا چاہنا ہے؟ اور یہ تیرا یہ لفظ جڑا ہے آیا نا ہوں داڑ تھلے، تو مینوں یہ دس یہ کڑیاں دے لفظ نے تے بڑھیاں دے لفظ نے، یہ مرداں دے کام نہیں ہے گے۔ مرد بن تے میدان دے وچ آ پھر تو بھجنا کیوں ہویا؟ تو پھر کہنا نہیں جی میں اپنی بل چوں باہر نہیں آؤں گا، کدے تو چوہا بن جانا، کدے تو کچھ بن جانا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او دے مطابق جڑی حدیث پاک ہے، تو ایک بھیڑیاں جنہیں کھال پائی ہے کس دی؟ بھیڑ دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جنہ لوگوں دجال تو زیادہ کمینہ سمجھا سی نا اپنی امت واسطے، اور حضور علیہ السلام دجال تو زیادہ ڈردے سن، وہ تیرے جیسے واعظین اور مبلغین جڑے مطلقاً جاہل نے اور کمینے نے۔